السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 22 ستمبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ کئی اہم رپورٹیں آپ تمام حضرات کے بیچ پیش کرنی ہیں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں، اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ کیا قرآن شریف میں غلطیاں ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب کا وضاحتی بیان۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کا موضوع تھا، قرآن مجید ہر قسمی غلطیوں سے پاک ہے، اس میں رد و بدل کی گنجائش تک نہیں۔ اپنے اس دعوے پر دلیل کے طور پر کہا، اگر کہیں گرامر کی ظاہری غلطی ہوئی تو اسے بھی منوان اسی طرح نقل کیا گیا جیسے شروع سے لکھا ہوا ہے، اس میں گستاخی کا تصور کشیدنا پرلے درجے کا بغض و عناد اور تعصب ہے۔ یہی بحث سارا دن مدارس کی درسگاہوں میں اساتذہ بیان کرتے رہتے ہیں، یہ اعجاز قرآنی ہے نہ کہ گستاخی۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ اس قرآن شریف میں نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں، جو میری بات تھی وہ یہ تھی جو میں نے کہی تھی۔ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھی، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی کوئی حکمت ہے۔ اگر گرامر کی ایک مسٹیک ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے جو ہے جیسے لکھا گیا ہے۔ اگر ظاہری لحاظ سے کوئی مسٹیک ہوئی بھی ہے تو ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی ہے۔ قرآن مجید میں کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے، تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے۔ ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطیاں ہیں، ظاہری لحاظ سے لفظ ظاہر بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدہ سے ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی، یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں تھی، ان کا مینٹن اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا قرآن میں غلطیاں ہیں، تو میں اپنے الفاظ پر معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، لیکن میری منشا ہرگز قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اسی کے مطابق لکھا گیا اور اسی کے مطابق پڑھا گیا ہے، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ آپ خود سوچئے، جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو جھٹلا سکتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ غلطیوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ میرا کلپ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میں نے اس میں ہرگز ان پڑھ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں، میری طرف کسی نے منسوب کیا، میں نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہا ہے، ہرگز میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کی تعریف میں ہوتا ہے۔ تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو میرے لفظ سے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے، آپ کی سیرت اور تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے۔ مفتی طارق مسعود صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے، اور جتنے بھی اہل اسلام ہیں سبھی کے دل میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اگر میرے اہل و عیال کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار میرے خلاف قرآن و رسول کی گستاخی کا الزام لگانے والے ہوں گے۔ وہیں دوسری جانب میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو سن کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ ایک فوٹو کاپی کی دکان پر ایک لڑکا 22 سال، ایک لڑکی 19 سال اور ایک شخص 35 سال داخل ہوئے۔ وہ سب بہت جلدی میں تھے اور کچھ آدھار کارڈ اور میٹرک سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی کروانا چاہتے تھے۔
لڑکی پریشان اور اداس لگ رہی تھی۔ دکان کے مالک جو تقریباً 45 سال کے تھے، انہوں نے پوچھا کتنی کاپیاں کرنی ہے اور کس لیے؟ لڑکی نے اداسی سے کہا 10 کر دیجئے، پتہ نہیں پھر کرنے کا موقع ملے یا نہیں، پتہ نہیں زندہ بھی چھوڑیں گے یا نہیں۔ ساتھ آئے شخص نے اسے تسلی دی، ارے تم لوگ فکر نہ کرو، میں ہوں نا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ دکاندار نے لڑکی سے محبت سے پوچھا بیٹا تم اداس کیوں لگ رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارے ابو جیسا ہوں۔ یہ سنتے ہی لڑکی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر والے راضی نہیں ہیں، ہم بھاگ کر آئے ہیں کیونکہ یہ دوسرے مذہب کا ہے۔ ساتھ آئے شخص اس کے چچا ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد سب مان جائیں گے۔ دکاندار نے لڑکی کو تسلی دی اور پوچھا اگر تمہیں 100 روپے اور 1 روپے میں سے چننا ہو تو کیا چنو گی؟ لڑکی نے کہا انکل جی 100 ہی چنوں گی۔ دکاندار نے سمجھاتے ہوئے کہا یہی بات رشتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، تم ایک رشتے کے لیے 100 رشتے چھوڑ آئی ہو۔ یہ سن کر لڑکی کو جھٹکا لگا اور اس نے لڑکے سے کہا مجھے اپنا فون دو، مجھے ابو سے بات کرنی ہے۔ لڑکے نے منع کر دیا، لیکن لڑکی نے دکاندار سے فون لے کر اپنے والد کو کال کی اور روتے ہوئے کہا ابو آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں۔ دکاندار نے والد سے بات کر کے انہیں دکان کا پتہ دے دیا اور کہا بیٹی محفوظ ہے۔ جیسے ہی لڑکوں نے یہ سنا وہ بھاگنے لگے۔ لڑکی نے چلا کر کہا بھاگ کیوں رہے ہو، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا اور سامان لے کر بھاگنے لگا۔ لڑکی نے کہا پکڑو انہیں، میرے بیگ میں زیورات ہیں جو میں گھر سے لائی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے دونوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ شام تک لڑکی کے والد آئے اور اسے گھر لے گئے۔ لڑکی نے دکاندار سے کہا انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اب 100 رشتے لے کر جا رہی ہوں۔ یہ لڑکی تو بچ گئی، مگر نہ جانے کتنی لڑکیاں ہر روز ایک رشتے کے لیے 100 رشتے چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں۔ سوچئے آپ کا ایک شیئر کتنی بیٹیوں کی زندگی بچا سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو ویڈیو کے نیچے جوائن والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔